السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 777واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، تقریباً 8 دن پہلے کی بات ہے۔ ہمارے اصلاح معاشرہ کے بنگلور کے ایک ممبر، ماشاءاللہ ایم ڈی ڈاکٹر ہے، خود کا ہاسپٹل ہے اور کئی سالوں سے میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے چند تصویریں بھیج کر میرے سے ویریفائی کیا۔ مولانا بولے، یہ تصویریں میں آپ کو بھیج رہا ہوں، تھوڑا سا کنفرم کرو، یہ آپ کے پونا شہر کے اندر دیکھو یہ قادیانی فرقے کے لوگ کس طریقے سے قادیانیت کی دعوت روڈ کے بیچ میں کھڑے رہ کر دے رہے ہیں۔ میں نے ان تصویروں کو دیکھا اور جب اس کو ویریفائی کیا تو محترم دوستو، مجھے اس دن دوپہر کا کھانا نہیں کھایا گیا۔ اتنا غم، اتنا صدمہ ہوا مجھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ روڈ پہ کھڑے رہ کر، اچھا جو تقسیم کرنے والے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں، وہ پڑھے لکھے ہائر ایجوکیٹڈ، اور میں نے غور سے ان تصویروں کو دیکھا تو اس کے اندر ان کے نمبر، یوٹیوب چینل، سارے ڈیٹیلز دیے ہوئے اور پمپلیٹ وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ میں مغرب کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر غور و فکر کرنے لگا، اے اللہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ قادیانیت کی محنت ہمارے روڑوں تک آ چکی ہے، یعنی ان کی ہمت دیکھیے، روڑوں پہ کھڑے رہ کر وہ دعوت اور لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، بجائے ان کو گالیاں دینے اور ان کی خامیاں نکالنے کے، مجھے ہمارے اپنے اندر کے جو نقص ہے، جو عیب ہے، جو ہماری کمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے میرے سینے پہ کھول دی۔ میں سوچنے لگا یہ چیز آج سے چند سال پہلے کیوں نہیں تھی، آج کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا جو دعوت و تبلیغ کا مبارک کام ہے، ماشاءاللہ پہلے کام کرنے والوں کی 100% انرجی باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے اور باطل کی کمر توڑنے میں لگ جایا کرتی تھی، تو باطل کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے۔ لیکن آج دونوں طبقوں کی جو پوری کیا پوری انرجی ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف لگ رہی ہے۔ بجائے باطل کا مقابلہ کرنے کے، اب ہم آپس میں ہی جب لڑ رہے ہیں، اسی کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائی۔ حد تو یہاں تک پہنچ چکی ہے، ایک صاحب کو میں نے دیکھا جو کسی زمانے میں 4 مہینے کی تشکیل کیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، وہ چند نوجوانوں سے یہ کہنے لگے، بولے کیا ہے؟ بولے یہ اللہ کے راستے میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، مت جاؤ۔ بولے یہ 4 مہینے جماعتوں میں جانا تو اپنے وقت کو اور اپنے مال کو برباد کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا اے اللہ، ہدایت کے بعد کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ مجھے یاد نہیں ہے میں نے یہ جملہ کس کی زبان سے سنا تھا، کن اللہ والوں کی زبان سے، حضرت مولانا علی میاں صاحب کی زبان سے سنا تھا یا حضرت مولانا عبد الکریم صاحب پاریکھ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنا تھا، یا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ابھی فی الحال نام، لیکن مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ میں نے کسی اللہ والوں کی زبان سے سنا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ، ہدایت کے بعد کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ میں نے کہا اے اللہ، اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہوگی؟ ایک انسان جو 30 سال اور 40 سال تک خود لوگوں کو چلے 4 مہینے میں جانے کی ترغیب دیا کرتا تھا، آج بیچارے کے اوپر یہ نوبت آ چکی ہے، جانے والوں کو روک رہا ہے، وہ خود عمومی بیان میں یہ بول رہا ہے کیا ضرورت ہے بولے یہ 4 مہینے جماعتوں میں جانے کی؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے محترم دوستو، ہم اپنے آپس کے توڑ میں جب اس حد تک اور اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے
تو آپ خود مجھے بتائیے، قادیانی روڈوں راستوں پہ دعوت نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ معاف کرے کہیں وہ دن نہ آ جائے کہ وہ ہمارے دروازے کھٹکھٹا کر دروازوں تک آ جائے دعوت دینے کے لیے، اور وہ دن دور نہیں، آپ میری بات یاد رکھنا۔ یہ ہمارے توڑ اور ہمارے آپس کی لڑائیوں اور آپس کے انتشار کا نتیجہ نوبتیں یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر میں نے وہ قادیانیوں کا جو بینر تھا دیکھا تو اس کے اوپر ان کا ایک BSNL کا نمبر دیا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے 24 گھنٹے، کبھی بھی آپ ان کو فون کیجئے وہ آپ سے بات کریں گے۔ میں سوچنے لگا، اے اللہ، ہمارے آج کے زمانے میں ہمارے پاس کوئی ایسی فیسلٹیز نہیں ہے، ہمارا کوئی ایسا 24 گھنٹے اویلیبل رہنے والا نمبر نہیں ہے، اور اکثر قوم جن کو اپنا اکابر سمجھتی ہے، ملت جن کو اپنا بڑا سمجھتی ہے، اپنا رہنما سمجھتی ہے، وہ اپنے نمبر عام لوگوں کو دیتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے خود یہ جو ترتیب شروع کی ہے کہ عشاء کے بعد کوئی بھی مجھے فون کر سکتا ہے، کال کر سکتا ہے، وہ صرف اس لیے کیونکہ مجھے پرسنلی ایسا تجربہ ہوا ہے۔ جن کو میں اپنا بڑا سمجھتا تھا ان کو 10 مرتبہ فون کر رہے ہیں، فون اٹھانے کو تیار نہیں۔ وہ کیوں نہیں؟ عام لوگوں کے لیے ٹائم نہیں ہے ان کے پاس۔ آج میرے محترم دوستو، یہ عمومیت ختم ہو گئی۔ ہمارا اکابر وہ عام لوگوں سے ملنے کو تیار نہیں، اس کے لیے عام لوگ قادیانی بن رہے ہیں، اس کے لیے مسلمانوں کی لڑکیاں کفار و مشرکین کے نرغے میں جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے اور عام لوگوں کے بیچ میں جو خلا ہے، خلا کئی ایسی بڑی بڑی کھائیاں پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارا جو اکابر ہے، ہمارا جو بڑا ہے، ہمارے اندر عمومیت ختم ہو چکی ہے۔ اس کی اپنی ایک لائف اسٹائل، اس کا اپنا ایک رہن سہن۔ میں تو سوچتا ہوں کہ آج کے زمانے میں یہ جتنے فتنے یہ جو نئے نئے پھیل رہے ہیں، علماء اور عوام کے درمیان میں جو دوریاں بڑی ہے، دوریاں، یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیراہن تھا، آپ کا جو لباس تھا اور آپ کی جو عمومیت تھی اس میں، اور ہمارے آج کے زمانے کے اکابر اہل علم، ان کے لباس، ان کے رہن سہن اور ان کے لائف اسٹائل، دونوں کے بیچ میں آپ خود کمپیریزن کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی جو عمومیت تھی، ایک بدو یعنی دیہاتی آدمی، ایک چرواہا، ایک غلام، وہ بھی اللہ کے نبی سے مل سکتا تھا، بات کر سکتا تھا، آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا تھا۔ یہاں تک کہ باہر سے آنے والا جو مسافر ہے اس کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھنا پڑتا تھا، بھائی تمہارے درمیان میں محمد ابن عبداللہ کون ہے، بتانا پڑتا تھا، دیکھو یہ اللہ کے نبی ہے۔ اور ہمارے زمانے میں یہ ہو چکا ہے مخصوص لباس، ٹوپی الگ الگ ڈھنگ کی، تو جو ایک عام آدمی ہے نا، عام آدمی گاڑے کے اوپر کاندے بٹاٹے بیچنے والا یا رکشہ چلانے والا یا ایک غریب، اگر وہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے، بات کرنا چاہے، وہ ہمارے امام صاحب کے قریب بھی نہیں آتا۔ وہ بولتا نہیں بھائی یہ بڑے لوگوں کے امام صاحب ہیں، یہ کروڑ پتی لوگوں کے محتمم صاحب ہے، یہ مولانا صاحب جو ہے بڑے بڑے پولیٹیشینز کے مولانا صاحب ہے، میرے جیسے غریبوں کے نہیں ہیں۔ کیونکہ ہم نے اپنے لباس کو بنایا ویسا، ہم نے اپنی وضاقتہ کو بنایا ویسا۔ ہمارے مزاج میں اگر عمومیت رہتی تھی، ہر آدمی ہمارے سے قریب ہوتا تھا۔ اسی لیے آج ایک امام اور اس کے مصلی کے درمیان میں ایک دو صفوں کی جو دوری ہوتی ہے، وہ ایک دو صفوں کی دوری نہیں، وہ سالوں کی دوری ہوتی ہے کہ امام صاحب اور مصلی کے درمیان میں کبھی بات چیت نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لوگوں کو لگتا بھائی یہ اپنے امام صاحب نہیں ہے، یہ تو بڑے کروڑ پتی، ان کی ٹوپی، ان کا لباس۔ آج ہمارے اہل علم اور یہ جو عام لوگ ہیں میرے محترم دوستو، آپس کی کھائیاں اسی وجہ سے، عمومیت ہمارے مزاج سے ختم ہو چکی ہے، وہ بناوٹی باتیں، وہ تصنع، اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے ایک دوست ہے مفتی صاحب، وہ ہمارے ساتھ طالب علمی کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے، عربی صوم میں ہم لوگ ساتھ میں تھے۔
میری ایک ملاقات ہو گئی ایک جلسے کے اندر، تو میں تو اپنا سادہ سمپل جو عام لوگ جو تبلیغ کے ساتھی پہنتے ہیں، ٹخنے سے ایک بالش اوپر پاجامہ، ٹوپی اور کپڑے، وہی اپنے لباس کے اندر میں وہاں پہ پہنچا۔ اور بیان وغیرہ ہونے کے بعد وہ میرے عزیز دوست مجھ سے ملے اور انہوں نے مجھ سے کہا مولانا صاحب میں آپ کو میری طرف سے ایک شیروانی ہدیے میں دینا چاہتا ہوں، آپ شیروانی پہنیے اور شیروانی پہن کر جب آپ بیان کریں گے اور شیروانی پہن کر جب آپ جمعہ کا خطبہ دیں گے اور شیروانی پہن کر جب آپ اس طریقے سے بات کریں گے تو بات کا اثر ڈبل ہو جائے گا۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ میرے عزیز دوست، آپ کی شیروانی سر آنکھوں پر، لیکن مسئلہ یہاں پر یہی آتا ہے کہ ہم اگر شیروانیاں پہننے لگ جائے، ہمارے مزاج میں نزاکت پیدا ہو جائے، تو وہ عام لوگ جو غریب لوگ ہیں وہ ہمارے قریب بھی نہیں آتے، ان کو لگتا نہیں یہ اپنے مولانا نہیں ہے، یہ اپنے امام صاحب نہیں ہے، وہ ہمارا لباس دیکھ کے ہی 10 بار سوچنے پہ مجبور ہو جاتے۔ میں نے کہا میرے پاس اس سے بھی زیادہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں جو میں پچھلے 15 سال سے پہن رہا ہوں، صرف اس لیے کہ غریب سے غریب تر کو بھی یہ لگنا چاہیے کہ بھائی اپن تو ان سے آ کے بجا کے بات کر سکتے ہیں، یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اس کے علاوہ ہم نے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، سادہ سمپل لباس، یہاں تک کہ اپنی مسجد کے اندر کھراٹا لے کر خود مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ غریب سے غریب بھی قریب میں آ کر بات کر سکے، اس کو ایسا نہ لگے کہ بھائی یہ مولانا صاحب تو بڑے لوگوں کے مولانا ہیں، میں ان سے کیسے مل سکتا ہوں، کیسے بات کر سکتا ہوں۔ یہ عمومیت جو ہے میرے محترم دوستو، ہمارے ائمہ میں، ہمارے علماء میں آنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جتنی عمومیت آئے گی اتنا ہی ایک عام سے عام آدمی آپ کے قریب آئے گا اور آپ سے آ کر بات کرے گا۔ اور یہ جو انہوں نے 24 گھنٹے 24 آورس ایک نمبر دے دیا، کوئی بھی بات کر سکتا ہے، ہمارا مزاج ایسا ہو، امت کے ہمارے ہر مصلی کے پاس ہمارا نمبر ہو، پوری قوم کے پاس ہمارا نمبر ہو، جو ہم سے بات کرنا چاہے، ہمارے ان کے بیچ میں یہ کھائی دیوار کیوں ہے؟ میں نے دیکھا ہوں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو کچھ صلاحیت دے دی، نزاکت آٹومیٹیکلی ان کے مزاج میں آ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں پر بھی انہوں نے اسلامک ریسرچ سینٹر کھول کر رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اسلامک ریسرچ سینٹر اللہ حفاظت فرمائے، آپ فون کریں گے کوئی ڈھنگ سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ ایک جگہ پہ ایسی ہی ایک اسلامک ریسرچ سینٹر ہے، اور وہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے جو اسکالر صاحب ہے، جونے بازار سے اپنا 60-70 روپیے کا انہوں نے ایک کوٹ خرید لیا ہوا ہے، وہ پہن کر بس اپنا تقریر کرتے رہتے۔ ان کو ایسا لگتا کہ بس اب میرے سے بڑا اکابر اور میرے سے بڑا اسکالر کوئی بھی نہیں ہے۔ میں ان کو 10 مرتبہ فون کر رہا ہوں، فون اٹھانے کو تیار نہیں۔ بعد میں انہوں نے کسی کے پاس فون دیے اور اس سے بات کرنے لگائے، وہ بات کرنے والا اللہ حفاظت فرمائے۔ اب کیا میرے محترم دوستو، امت ہم سے علم سیکھیں گی، وہ ایسی بات کر رہا ہے جیسے کہ قرضہ وصولی چل رہی ہے میری۔ کون بول رہے؟ کہاں سے بول رہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کس سے بات کرنے کی ہے؟ ارے بھائی آرام سے ذرا، غریب آدمی ہوں میں، اتنا زور زور سے چلائیں گا ایک آدھا کان گن پھٹ جائیں گا میرا۔ میں نے اتنا بول کے ہی میں بولا ابھی ایسوں سے کیا بات کریں گے، یہ انہوں نے اسلامک ریسرچ سینٹر کھول کے رکھے، یہ ریسرچ ہو رہا اسلام کے اوپر۔ سب وہاں پہ ایک سے ایک پنٹر بٹھا دیے ہوئے ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ان کو، اور جس سے بات کرنا چاہ رہے اس کو لگ رہا بس اب میں وقت کا قطب اور ابدال بن کے بیٹھ گیا ہوں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہمارے ہر امام، ہمارے ہر دارالقضاء، دارالافتاء اور یہ ایسے جتنے اسلامک ریسرچ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، انہوں نے 24 گھنٹے ملت اسلامیہ کو فیسلٹی دینا چاہیے کہ بھائی تم کو جو مسئلہ پوچھنا ہے، جو بات کرنے کی ہے، ہم آپ کے لیے اویلیبل ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جیسے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دروازہ
24 گھنٹے کھلا رہتا تھا. کسی نے تہجد کے وقت دیکھا آپ پڑھتے بیٹھے ہوئے ہیں, کہا حضرت ابھی تک سوئے نہیں؟ بولے بھائی کہ اگر کسی کو رات میں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے اور وہ ابو حنیفہ کے دروازے پہ آ کر بغیر مسئلہ پوچھے کہ علم سے محروم رہ کر واپس چلا جائے, تو ڈرتا ہوں قیامت کے دن کہیں مجھ سے یہ سوال نہ ہو. یہ فکر میرے محترم دوستو ہم تمام کے اندر ضروری ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ تمام لیٹسٹ ٹیکنالوجیز سے لیس ہو کر باطل کا مقابلہ کرنے والا بنائیں. جمعہ کا مبارک دن ہے, سورہ کہف ضرور پڑھے, درود شریف کا خصوصی اہتمام کرے اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے دعا. اللہ تبارک و تعالی پوری امت اسلامیہ کو اسلام اور ایمان پر ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.